محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میری آپ کی اور دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میری آپ کی اور دنیا کے تمام انسانوں کی زندگی میں کیسے آ جائیں، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ معبود کا مطلب ہوتا ہے رب جو ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے، دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اس کے لیے یقین جو ہے وہ اس کی درستگی اور پختگی کی ضرورت ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ پیسے سے ہوتا ہے، والدین سے ہوتا ہے، اولاد سے ہوتا ہے، زمین سے ہوتا ہے، ملازمت سے ہوتا ہے، کاروبار سے ہوتا ہے۔ اس سے نہیں ہوتا، دراصل اللہ سے ہوتا ہے۔ تو اس یقین کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے قرآن میں بہت سے احکامات دیے ہمیں، اور وہ احکامات ان پر عمل کرنا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے مرضی یا اپنے پسند کے طریقے کے مطابق ان پر عمل کر کے نہیں ان احکامات پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے وضع فرمائے، جن طریقوں سے زندگی گزاری، وہی طریقے ہمارے لیے معیار ہیں، اور انہی پہ چل کر ہی ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یقین کی محنت ہے۔ صحابہ پہ 13 سال تک ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا، ان کو صرف یہی کہا گیا کہ آپ اپنے یقین دلوں پر محنت کریں۔ تو ان کا جب یقین پختہ ہو گیا تو ان کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا بھی آسان ہو گیا تھا، اور انہوں نے دی۔ تو اللہ کے حکموں میں سب سے پہلا حکم ہے نماز کا۔ صحابہ کو جب نماز کا حکم ملا تو وہ خوش ہو گئے کہ ہمیں اللہ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست مدد مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے علم و ذکر۔ ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس سے پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز ہو سکے، اس میں فرق پتہ چل سکے۔ تو ہم میں سے اکثر کی یہ پرابلم ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ درست علم جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یونیورسٹی کالج کا علم تو ہے، اسکول کالج کا، لیکن جو دین کا علم ہے اس میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے ہم تبلیغ میں جا کر جو ہے وہ تھوڑی بہت معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ بعض لوگ علماء عالم بننے کے لیے مدارس میں جاتے ہیں۔ ظاہر پہلے قربانی اور وہ اس کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ پہ یقین ہوگا تو تب ہم جائیں گے، ورنہ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں، ہماری خواہش بھی ہوتی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اس کو مکمل نہیں کر پاتے۔ ذکر کی مثال زندہ والے کی طرح ہے، زندہ انسان کی ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ انسان کے جیسے ہے۔ اور ذاکرین کے لیے جو ہے وہ جنت کا الگ دروازہ ہوگا۔
کے بعد یہ ہے کہ اکرام مسلم جو ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ رکھیں، پڑوسیوں کے ساتھ، گلی محلے والوں کے ساتھ، اور اسکول کالج میں، دفاتر میں، یعنی کہ جس سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جن لوگوں سے بھی، ان کے ساتھ ہمارا رویہ بہتر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تصحیح نیت۔ تصحیح نیت اس لیے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ جیسا ہم پڑھتے تھے کہ ایک آدمی نے مسجد کے باہر کھونٹا گاڑا، اس نیت سے کہ لوگ آئیں گے اور اپنا گھوڑا وغیرہ یا جانور سواری والا وہ باندھیں گے اور نماز پڑھ لیں گے۔ اور دوسرے آدمی نے مسجد کے سامنے ایک کھونٹا گاڑا، اس لیے کہ رات کو، اس نیت سے کہ رات کو لوگ اس سے ٹھوکر کھا کر گریں گے اور وہ جو ہے وہ اس کو مزہ آئے گا یا وہ خوش ہوگا۔ تو دیکھنے میں بظاہر دونوں کام جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، لیکن نیت کا فرق ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ حضور نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ اللہ تمہارے اعمالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری باتیں تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جائے، اور پہلے تو سروزہ وغیرہ لگا کر اس میں کچھ بنیادی معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد چلے میں اس سے تھوڑا زیادہ پتہ چلتا ہے، اور پھر 4 مہینے کا نصاب اس سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلیں اور اپنی اصلاح بھی کریں اور دوسروں کی اصلاح بھی کریں۔ تو انشاءاللہ میں تو کوشش کروں گا، آپ لوگ بھی کوشش کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔